من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله اما بعد. آپ حضرات نے حضرت مدنی نور اللہ مرقدہ کی زندگی اور ان کے واقعات کو سننے کے لیے اس وقت یہاں اہتمام کیا ہے. آپ کا ان کے ساتھ یہ معاملہ کرنا اور اس چیز کی خواہش رکھنا کہ آپ ان کی زندگی کے حالات کو سنیں، ان کی ذات سے اپنے تعلق کا اظہار ہے، اس لیے کہ ان کا تعلق خاص طریقے پر سلہٹ سے بہت گہرا تعلق تھا، اور وہ کلکتے سے کام کرتے کرتے جب وہاں کام کا موقع ختم ہوا تو سلہٹ کے کچھ لوگوں کے اصرار پر وہ سلہٹ چلے گئے اور وہاں رہے. میری ایک چھوٹی بہن بھی سلہٹ میں مدفون ہے جس کا وہاں انتقال ہو گیا تھا. ہمارے اکابر رحمہم اللہ کی خصوصیت اور امتیاز صرف علم نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ دنیا کے اندر مختلف فنون کا علم رکھنے والے لوگ اور بھی مل جائیں. ہمارے اکابر کا امتیاز اور وشیشتا اور خصوصیت تصوف بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ صوفیہ آپ کو دنیا میں اور جگہوں پر بھی مل جائیں. ہمارے اکابر کا جو خصوصیت اور امتیاز تھا وہ اتباع سنت تھا. ان کی زندگی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا نمونہ تھی. اللہ نے ان کو علم نبوت بھی دیا تھا، اس کے ساتھ ساتھ وہ تزکیہ نفس بھی کرتے تھے، یعنی لوگوں کی تربیت کرتے تھے تاکہ وہ اپنی زندگی کو گناہوں سے دور رکھ سکیں اور اعمال صالحہ کو اختیار کر سکیں. ان کا رشتہ ان کے اللہ سے مضبوط ہو جائے. اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمارے اکابر جہاد فی سبیل اللہ بھی کیا کرتے تھے. اور یہ سب کی سب چیزیں رسول اللہ کی زندگی کے اندر پائی جاتی ہیں. حضرت ابراہیم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والتسلیم نے اللہ سے یہ دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ، مکے کے رہنے والوں کو ایک نبی عطا فرما جو ان کو تعلیم دے تیری کتاب کی. اور وہ کتاب قرآن ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ وَيُزَكِّيهِمْ، یہ ہے تزکیہ اور تربیت، جس کو احسان اور تصوف کہا جاتا ہے. نبی کا یہ کام بھی ہے. اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نبی کبھی تو وحی الہی قرآن اور حدیث کو صحابہ کے سامنے بیان کرتا ہے، کبھی ان کو ذکر کی تلقین کر کے تزکیہ کرتا ہے،
اور وہی نبی کبھی ہمیں صحابہ کا لشکر لے کر میدان کارزار اور جہاد میں نظر آتا ہے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیتیں تھیں۔ ہمارے انبیاء نے آپ کی اس زندگی کو اپنے اندر اتارا تھا۔ وہ صرف مدرسے کی چہار دیواری کے اندر نہیں رہے، وہ صرف مسجدوں کی امامت ہی نہیں کرتے رہے، ان کی زندگی تو ایسی زندگی تھی کہ اگر کہیں اسلام نے آواز دی ہے باطل کا مقابلہ کرنے کے لیے اور حق کو سربلند کرنے کے لیے، تو وہ سر سے کفن باندھ کر وہاں نکل گئے۔ اگر ضرورت ہے تزکیہ نفس کی تو تزکیہ نفس کے لیے خانقاہ میں بیٹھ گئے۔ اگر ضرورت ہے قرآن و حدیث کی گتھیاں سلجھانے کی تو تعلیم دینے کے لیے مدرسے میں بیٹھ گئے۔ ہر جگہ آپ کو ملیں گے۔ یہ خصوصیت تھی ہمارے اکابر کی رحمہم اللہ، چاہے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، ان کے شیخ حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جہاد فی سبیل اللہ میں وہ بھی شریک تھے۔ تزکیہ نفس ہمارے جتنے اکابر ہیں، حضرت گنگوہی بھی انہی کے مجاز ہیں، حضرت نانوتوی بھی انہی کے مجاز ہیں، حضرت تھانوی بھی انہی کے مجاز ہیں، حضرت شیخ الہند بھی انہی کے مجاز ہیں۔ یہ اس کے ساتھ ساتھ حاجی صاحب، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، پھر ان کے بعد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ، پھر ان کے بعد حضرت مدنی، حضرت تھانوی رحمہم اللہ، حضرت شاہ صاحب، یہ حضرات سب کے سب ان کا امتیاز ہے اتباع سنت۔ ان کی زندگی کے اندر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صفات، آپ کس طرح زندگی گزارتے تھے، کسی بھی گوشے کو دیکھ لیجئے زندگی کے، ان کی زندگی کے اندر آپ کو وہ ملے گا۔ ہم نے نہ حضرت گنگوہی کو دیکھا، نہ حضرت نانوتوی کو دیکھا، نہ حضرت شیخ الہند کو دیکھا، نہ حضرت تھانوی کو دیکھا، نہ حضرت شاہ صاحب وغیرہ کو دیکھا۔ ہم نے تو اپنی آنکھوں سے صرف حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ جب وہ دنیا سے تشریف لے گئے تو میری عمر 16 سال کی تھی۔ میں نے تراویح کے اندر پہلا قرآن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو سنایا ہے، اس لیے میرا اچھا خاصا شعور تھا، میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کو اس دور کے اندر دیکھا ہے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا تعلیمی معیار ایسا تھا کہ ان کے سبق میں بیٹھنے والا آدمی، ان کی تربیت میں رہنے والا آدمی، ان کی صحبت میں رہنے والا آدمی ان کی زندگی کو دیکھ لیتا تھا تو پھر نہ کوئی عالم اس کی نظر میں آتا تھا، نہ کوئی صوفی اس کی نظر میں آتا تھا، نہ کوئی مجاہد اسے مجاہد نظر آتا تھا۔ پیٹ بھر جاتا تھا، دماغ بھر جاتا تھا۔ بھائی ایسا آدمی دیکھ لیا، اب اس کے بعد کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طریقے پر حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ رہنے والے لوگوں کا حال یہی تھا۔ زندگی کے کچھ گوشے ہوتے ہیں، دیکھو زہد فی الدنیا، یہ ایک باب ہے جو حدیث کی کتابوں کے اندر آتا ہے، کیا مطلب؟ دنیا سے تعلق کا نہ ہونا۔
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے پیٹ کھول کر آپ کو دکھلایا تو ہر ایک کے پیٹ سے ایک پتھر بندھا ہوا تھا، بھوکے تھے۔ ان کو دیکھ کر اللہ کے نبی نے اپنا پیٹ دکھلایا تو کہتے ہیں کہ اس میں 2 پتھر بندھے ہوئے تھے۔ حالانکہ نبی 2 طرح کے ہوئے ہیں، ایک تو وہ جو فقیر ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، حضرت عیسیٰ فقیر ہیں اور نبی ہیں۔ لوگوں نے ان کو لے جا کر سولی پر چڑھانا چاہا، چڑھا دیا۔ ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو اٹھا دیا، لیکن جو کر سکتے تھے وہ کر دیا۔ ان کے ہاتھ میں کوئی طاقت نہیں تھی، وہ کچھ نہیں کر سکے۔ حضرت ابراہیم نبی کیا، نبیوں کا باپ، پکڑ کر کے آگ میں ڈال دیا، کچھ نہیں کر سکے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ نے آگ کو گلزار بنا دیا، یہ دوسری چیز ہے، مگر ان کے پاس کوئی طاقت نہیں۔ دوسرے نبی وہ ہیں جو نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نبی بھی ہیں اور بادشاہ بھی ہیں۔ حضرت سلیمان ایسی بادشاہ، جن اور آدمی سب پر، ہوائیں، ہر چیز ان کے تابع، ایسی بادشاہ۔ ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم مکی زندگی کے اندر 13 سال تک نبوت ملنے کے بعد فقیر، رات اور دن ظلم ہوتا رہا، آپ ظلم سہتے رہے، کچھ نہیں ہوا، کوئی چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں، یہاں تک کہ ایک دن سب مل کر قتل کرنے کے لیے آمادہ ہو گئے۔ اللہ نے حکم دیا یہاں سے نکل جاؤ، آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئے۔ مدینہ منورہ میں آ کر کے اب آپ نے ایک حکومت کی تصویر بنائی۔ اب آپ ایک بادشاہ ہیں، آپ کے پاس بیت المال بھی ہے، بینک بھی ہے، آپ کے پاس لشکر اور فوج بھی ہے، آپ کے پاس قید خانہ بھی ہے، بیت المال بھی ہے، ہر چیز جو ہوا کرتی ہے حکومت میں وہ رسول اللہ کے پاس ہے۔ ضرورت پڑتی ہے غزوہ بدر کے اندر، آپ 313 یا 317 مرنے والے لے کر کے پہنچ گئے۔ بدر میں ضرورت، احد میں ضرورت پڑی، آپ 700 جہاد کرنے والوں کو لے کر پہنچ گئے۔ حدیبیہ کے اندر آپ نے بیعت رضوان لی، 1400 سن 6 کے اندر، سن 10 کے اندر، سن 8 کے اندر فتح مکہ کی ضرورت 10,000 لشکر کو لے کر کے پہنچ گئے۔ غزوہ تبوک کے اندر کوئی کہتا ہے 30,000، کوئی کہتا ہے 40,000 کا لشکر لے کر کے رسول اللہ پہنچ گئے۔ بادشاہ تھے آپ۔ اس بادشاہت میں آپ کی زندگی کیسی تھی؟ وہ یہ فقر تھا کہ پیٹ کھول کر دکھلایا تو 2 پتھر بندھے ہوئے تھے، حالانکہ آپ تو بادشاہ تھے۔ یہ آپ کا فقر غیر اختیاری نہیں تھا کہ ملتا نہیں نا اس لیے، نا، آپ کے پاس سب کچھ تھا، اس کے باوجود آپ نے فقر کو ترجیح دی تھی، فقر اختیار کیا تھا۔ آپ فقیر تھے۔ ہم نے اور اکابر کو نہیں دیکھا، ہم نے تو حضرت رحمت اللہ علیہ کو دیکھا ہے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا تھا جس میں حضرت مقروض نہ رہتے ہوں۔ میں جانتا ہوں، میرے پاس حضرت کی ڈائری بھی تھی کہیں کوئی،
مجھے بہت افسوس ہوتا ہے، جس میں حضرت جن سے قرض لیا کرتے تھے وہ لکھنؤ میں ایک بزرگ تھے مولانا عبد الباری صاحب، ضرورت پڑتی تھی ان سے قرض لیتے تھے، اور فیض آباد جہاں جو حضرت کا وطن تھا وہاں ایک صاحب تھے مولانا علیم اللہ صاحب، وہاں ان سے قرض لیتے تھے۔ دیوبند میں دارالعلوم دیوبند میں ایک بہت بڑے عالم تھے، شیخ الادب کہا جاتا تھا، مولانا اعزاز علی صاحب، ان سے قرض لیا جاتا تھا۔ اور ایک کتب خانہ اعزازیہ تھا، اب تو ختم ہو گیا، اس کے جو مالک تھے مولانا سید احمد ان کا نام تھا، دارالعلوم کے فاضل تھے، ان سے قرض لی۔ 4 آدمی تھے جن سے قرض لیا جاتا تھا۔ اس ڈائری میں لکھا جاتا تھا، جب ادا کر دیتے تھے تو اس پر سواد بناتے تھے۔ میں نے کہا یہ بات اتنا بڑا شیخ طریقت، دنیا اس کے قدموں پر، اور بڑے بڑے دولت مند آگے جوتے سیدھا کرنے والے اور آگے بیٹھتے تھے مجلس کے اندر۔ فقر اتنا تھا، کوئی مہینہ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ جس کے اندر قرض نہ لینے ہو۔ جب وہ ادا ہو جاتا تھا تو قرض لے لیا کرتے تھے۔ یہ حضرت رحمت اللہ علیہ کی زندگی تھی، اور یہ فقر اختیاری تھا، کبھی پیسہ نہیں رہتا تھا، یا مہمانوں پر ختم ہو جاتا تھا یا ضرورت مندوں پر تقسیم ہو جاتا تھا۔ آج کل کے پیر، اللہ اکبر، پیروں کے پاس پیسے کی کمی ہوتی ہے۔ وہ پیر جو بڑے بڑے پیر اس کے قدموں کے برابر بھی نہیں تھے، اور ہر بڑے بڑے لوگ آتے تھے حضرت کے پاس، اور آ کر کے شاگردوں کی طرح بیٹھا کرتے تھے، اور اس کی زندگی کا اپنا حال یہ تھا۔ میری چھوٹی بہن ہے، وہ میرے پاس آئی ہے، کئی بہت سال کی بات ہو گئی، مجھ سے آ کر کہنے لگی کہ جب حضرت کا انتقال ہوا، مولانا اسد صاحب رحمۃ اللہ علیہ میرے جو بڑے بھائی تھے، انہوں نے جو وراثت لی اور سب لوگوں کو بیٹھا کر کے حضرت کے بکس کو کھولا، تو اس کے اندر سے جو پیسہ تھا اس پیسے کو تقسیم کیا تھا، تو میرے حصے میں یہ پیسے آئے تھے۔ یہ میرے پاس رکھے ہوئے ہیں، کہیں گم ہو جائیں گے، مجھ سے کہنے لگی کہ اسے تم رکھ لو۔ میں نے کہا لاؤ، وہ میرے پاس ویسے ہی آج تک رکھے ہوئے ہیں۔ اب وہ نوٹ بازار میں چلیں گے بھی نہیں۔ وہ 93 روپے ہیں، شاید 93 یا 94۔ یہ لڑکی کو وراثت میں ملا، تو لڑکے کو دوگنا ملا ہوگا، مجھے تو پتہ نہیں کہاں ہوا، وہ کیا ہوا۔ حضرت رحمت اللہ علیہ کا فقر ایسا تھا، کوئی مثال پیش کرے۔ اور وہ صدر جمعیت علماء ہند ہے، شیخ المشائخ ہے، شیخ العرب والعجم ہے، دارالعلوم کا صدر مدرس ہے، دنیا اس کے قدموں کے نیچے، اس کا عالم یہ ہے۔ یہ ہمارے بزرگوں کی شان تھی۔ میری والدہ فرمایا کرتی کہ میں کبھی کبھی حضرت سے کہتی تھی کہ مجھے پیسے کی ضرورت نہیں ہے، حضرت رحمت اللہ علیہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ فرمایا کرتے تھے میں اگر اس وقت مر جاؤں تو مجھے کفن بھی میرے احباب دیں گے، میرے پاس دنیا سے اتنا بھی حصہ نہیں ہے۔ کہاں ہے ایسے لوگ؟ یہ اخلد ہے، اس کی بہن، اس کی والدہ کی شادی کے موقع پر دارالعلوم کے پہلے محترم تھے مولانا یعقوب صاحب، بڑے صاحب کشف و کرامت آدمی تھے۔ ان کے بھانجے دیوبند میں آئے، میرے ایک استاد تھے جاننے والے بہت سے،
محمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تھے، ہاں بھائی جی سعید احمد صاحب، ان کے وہ ساتھیوں میں تھے بوڑھے آدمی، اور آ کر کے وہ ان کے یہاں ٹھہرے، حضرت سے کہا کہ مجھے پیسے کی ضرورت ہے، مجھے پیسے دے دیجیے۔ حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا ٹھہریے، آپ بیٹھیے۔ گھر میں گئے اور لا کر کے انہیں کچھ پیسے دے دیے، اور یہ فرمایا کہ یہ پیسے میں نے میری بچی کی شادی ہونے والی تھی ان کے لیے رکھے تھے، لیکن آپ کی ضرورت زیادہ مقدم ہے، آپ لے جائیے۔ کہاں کہاں ہے لوگ ہیں لوگ، یہ تو چیز ختم ہو گئی، اب کہاں دنیا کے اندر ابھی چیز ملتی ہے؟ آدمی کو تلاش کرو، ڈھونڈو۔ آج تو دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ ہم جیسے لوگ دنیا کے پیچھے پھرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ تھے جو چلے گئے اور دنیا کی طرف کبھی نظر موڑ کر نہیں دکھائی کیا چیز دنیا۔ میں نے حضرت کو کبھی بھی گھر میں کھانا کھاتے ہوئے نہیں دیکھا، علاوہ اس مرض کے کہ جس میں آپ دنیا سے تشریف لے گئے، ورنہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ گھر کھانا نہیں کھاتے، باہر مہمانوں کے ساتھ کھانا کھانا۔ اور میں نے کبھی حضرت کے دسترخوان پر مرغا پکتے ہوئے نہیں دیکھا، ہمیشہ گورو کا گوشت ہوتا تھا اور ایک دال ہوتی تھی، بس۔ حضرت کے پاس لوگ شہد لے کر کے آتے تھے، شہد ہو جاتا تھا، بھائی شہد بھی جائے گا، بس یہ دو چیزیں، اور اگر شہد ہوا شہد چلا گیا، اس کے سوا کبھی ہم نے حضرت کے دسترخوان کے اوپر کوئی چیز نہیں دیکھی۔ یہ تو، اور اگر ڈاکٹر نے منع کیا کہ گورو کا بڑا گوشت نہیں کھایا جائے گا، کبھی تیار نہیں۔ اور اگر گھر میں بنا کر آپ کے لیے بھیج دیا گیا، اٹھا کر کے اسی میں ڈال دیتے تھے، سب کے ساتھ۔ جب بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو پھر یہ ہوا کہ رمضان میں، ٹھنڈے میں رمضان میں مہمان بہت رہتے تھے، تو نے کہا میں تو وہی کھاؤں گا جو میرے مہمان کھائیں گے، تو پھر روز آنا بکرے کا گوشت سارے مہمانوں کے لیے آتا تھا، اور اس زمانے میں بکرے کا گوشت شاید 5 روپے کلو تھا میرے خیال، یا شاید 3 روپے کلو تھا، یہ مجھے یاد نہیں رہا۔ مہمان بھی وہی کھاتے تھے، حضرت بھی وہی کھایا کرتے تھے۔ یہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی مہمان نوازی کی زندگی تھی، اس کی کوئی مثال اب نہیں پیش کر سکتا۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا معاملہ بھی یہی تھا کہ ان کے قدم اٹھتا ہی جب تھا جب یہ معلوم ہے سنت کیا ہے، اللہ کے ساتھ ان کا تعلق۔ اللہ اکبر، جو لوگ سفر میں رہے ہیں حضرت کے ساتھ اور انہوں نے دیکھا ہے، میں تو گھر کی بات کہتا ہوں، حضرت رحمۃ اللہ علیہ رات میں اٹھتے تھے اور بچوں کی طرح رویا کرتے تھے اللہ کے سامنے، اور یہ کمال تھا حضرت کا، میں نے کسی دوسرے آدمی نہیں۔ حضرت تقریر فرما رہے ہیں، خطبہ دے رہے ہیں عید کا، اور عید کے خطبے میں تکبیر زیادہ ہوتی ہے، بار بار اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور داڑھی سے آنسو بہ رہا ہے، اور حضرت کی آواز پر رونے کا ذرہ برابر اثر نہیں۔ کمال کی بات نہیں، آدمی بے خود ہوتا ہے، روتا ہے، کبھی کبھی نہیں دیکھا، اور آپ رو رہے ہیں اور آنسو داڑھی سے تر تر ہو کر کے گر رہے ہیں، حضرت کی آواز نہ بڑھ رہا رہی ہے، کتنا حضرت کو قدرت اور کمال تھا اس کے، اور صحبت کا اثر یہ تھا کہ ختم
سفاری کے اندر میں نے بارہا دیکھا ہے کہ طالب علم روتے روتے بے ہوش ہو جاتے تھے، اٹھا اٹھا کے لے جاتے تھے لوگ. ہم لمبی لمبی تقریریں کرتے ہیں، کسی پر کچھ بھی اثر نہیں ہوتا ہے، دنیا کرتی ہے کچھ بھی نہیں. حضرت رحمت اللہ علیہ نے تقریر شروع کی اور ابھی خطبہ مسنونہ عربی کا، اور کوئی سمجھتا بھی نہیں کہ عربی کے اس خطبے کا ترجمہ، اور آدمی ہے کہ بے خود ہے اور دھاڑے مار مار کے رو رہا ہے. کیا کیا ہو گیا اس کو؟ ہم بچپن میں سوچا کرتے ہیں کیا وہ پاگل ہو کے کیوں روتا ہے. باسکندی میں نے آسام میں نے رمضان کے اندر دیکھا، میں حضرت کے ساتھ دور کر رہا ہوں، عصر کے بعد لوگ جمع ہو جاتے تھے. حضرت رحمت اللہ علیہ بوڑھے آدمی 80 سال کی عمر، منہ میں کوئی دانت نہیں، اور حضرت رحمت اللہ علیہ قرآن، اور آدمی ہے کہ بے خود ہو کر کے رو رہا، آنسو اور ناک سب بہ رہی ہے اس کی، اور وہ بے خود ہے، مجھے پتہ ہی نہیں کیا ہو رہا ہے. نہ وہ قرآن سمجھتا ہے، نہ وہ قرآن پڑھا ہوا ہے، مگر عجیب و غریب معاملہ تھا حضرت کی مجلس کا، کہ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اس شخص کو دیکھ کر آدمی اللہ سے تعلق رکھنا لگتا ہے. اور یہ اہل اللہ کی اہمیت اور خصوصیت ہے. ہم نے اپنے آنکھ سے ایسا کوئی دوسرا آدمی حضرت رحمت اللہ علیہ کے علاوہ نہیں دیکھا. یہ تعلق مع اللہ ہے.